اللہ کے نبی اور جو ان کو مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ محمد انسان ہے اور ساتھ میں رسول بھی ہیں. اور عرب کے کافر یہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے جو نبی بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، ہماری طرح کھاتا اور پیتا بھی ہے. وہ کہتے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے رسول بھی کہتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے. یعنی ان کے وہم و گمان میں یہ پیوست ہو چکا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ بازاروں میں چلتا پھرتا نہیں ہے، جو نبی اور رسول ہو اس کو شادی اور بیاہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو اللہ کا رسول ہو اللہ کا نبی ہو وہ بازاروں میں کیوں گھومے گا، ہماری طرح کیوں کھائے گا پیے گا، ہماری طرح کیوں چلے گا، ہماری طرح شادیاں کیوں کرے گا، ہماری طرح اس کے بچے کیوں ہوں گے. عرب کے کافر یہی کہتے تھے. یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے تھے انما انا بشر مثلکم، او لوگوں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا اللہ کا ایک بندہ ہوں بس، لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم تمہارے درمیان پیغمبر بن کر آئے ہیں. اللہ کے نبی یہ کہتے تھے، آپ کے ماننے والے یہ کہتے تھے، لیکن عرب کے کافر یہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، میں اس کو نبی کیسے مان لوں، میں اس کو رسول کیسے مان لوں جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا اور پیتا ہے. نہیں، ہماری طرح چلنے پھرنے والے کو اور بازاروں میں گھومنے پھرنے والے کو کھانے پینے والے کو ہم رسول کیسے مان لیں. یہی تو اختلاف تھا. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اوپر شاق گزرتی ہے، وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے اگر کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے تو درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے، وہ تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے ہیں. تکلیف تمہیں ہوتی ہے، درد انہیں ہوتا ہے. حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کا رحم و کرم کا ایک الگ ہی معاملہ ہے. ظاہر بات ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، اس پر بہت سے غیر مسلموں نے اور خاص طور پر سوامی دیانند سرسوتی جنہوں نے ستیارتھ پرکاش لکھی ہے، بڑے اعتراض کیے کہ دیکھو یہ ہے محمد مسلمانوں کے نبی جو صرف مومنوں کے لیے مہربان ہے، اس کا مطلب دوسروں کے لیے مہربان نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے مومنوں کے لیے وہ بڑے مہربان ہیں. ان اندھوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے اپنے نبی کو پوری دنیا کے لیے بھی رحمت کہا ہے، پوری کائنات کے لیے بھی رحمت کہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جو پورے عالم کے لیے رحمت ہو، کرپالو و دیابان ہو، تو پوری دنیا میں ہندو بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، جینی بھی آ گئے، بدھسٹ بھی آ گئے. اور اتنا ہی نہیں، جمادات و نباتات بھی شامل ہیں، بلکہ حیوان بھی اس میں شامل ہو. اور جو پوری کائنات کا نبی ہو وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. لیکن اپنوں کے لیے سبھی خاص ہوتے ہیں. ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، ہمارا خون ہے، ہم اس کو ڈاکٹر کو دکھانے بھی جائیں گے، ڈاکٹر بڑے ہاسپٹل کے لیے ریفر کر دے گا تو ہم بڑے ہاسپٹل بھی جائیں گے. ہمارے بچے کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا تو ہم اپنے بچے کے پاس بھی بیٹھیں گے. اگر 10 دن میرا بچہ ہاسپٹل میں رہے گا تو 10 دن بھی ہم اپنے بچے کے ساتھ رہیں گے کیونکہ وہ ہمارا ہے.
اب کوئی یہ کہے کہ جرجیت صاحب اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بیٹوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے قرآن نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے وہ ظالم ہو گئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جرجیت صاحب اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کرتا ہوں یا دوسروں کے بچوں سے نفرت کرتا ہوں۔ ہاں، محبت آپ کے بچے سے بھی ہے، لیکن اپنے بچے سے جو خاص محبت ہوگی وہ دوسرے کے بچے سے اتنی خاص نہیں ہوگی۔ آپ کا بیٹا بیمار ہوگا، ہم دیکھنے جا سکتے ہیں، 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم آپ کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر پیسوں کی کمی ہے اور علاج میں پیسہ چاہیے، 2 4 5 6 ہزار روپے سے ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہم بیمار ہو جائے تو پیسہ بھی خرچ کریں گے، ٹائم بھی دیں گے، 8 10 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑے تو ہم ادھر بھی رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ تو اپنوں کے ساتھ کچھ خاص معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو کہا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہاں بے کو تخصیص کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مومنوں کے ساتھ ان کی محبت، ان کی رحمت کچھ خاص ہے، کچھ خاص ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسروں کے ساتھ محبت نہیں ہے، دوسروں سے کے اوپر بھی وہ رحم کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ ان کی رحمت خاص ہے، ہوتا ہے۔ اور ہر جگہ دیکھا گیا ہے اس بات کو، کوئی برا نہیں مان سکتا اس بات میں۔ جو اپنوں سے، اپنوں کے لیے جو تخصیص ہوگی ہماری، وہ غیروں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا کہ ہم دوسروں کے اوپر ظالم ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ امت کے اوپر کبھی کوئی ایسی چیز مسلط نہ ہو جائے کہ میری امت اس کام کو کر نہ سکے، اور پھر قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر داخل کر دی جائے۔ اس لیے آپ بچتے تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مسواک جو نبی اکرم کو بڑی محبوب تھی، ہر نماز سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسواک آپ کے کان میں لگی رہتی تھی۔ جیسے ہی بلال اذان دیتے تھے، اللہ کے نبی وضو بنانے کے لیے چل دیتے تھے اور مسواک اپنے کان سے نکال کر اپنے دانتوں پہ رگڑنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ مسواک کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب بند ہو گئی، انتقال کا وقت قریب ہو گیا، آپ کی سانس رکنے والی ہے، آخری دن ہے، فجر اور ظہر کی نماز کا بیچ کا وقت تھا، فجر کی اور ظہر کی نماز کے درمیانی وقت میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے پہلے جب آپ کی آواز بند ہو گئی اور زبان سے کوئی چیز بولنے کے قابل نہ رہے، اشارے سے کوئی بھی بات کہنا ہوتی تھی تو اشارے سے کہتے تھے۔ اسی بیچ میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھائی مسواک کرتے ہوئے آئے تھے۔ نبی اکرم نے جب مسواک پر نظر ڈالی تو حضرت عائشہ کی ران پر، ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی، تو آپ نے اشارہ کیا، عائشہ سے اشارہ کیا، یعنی یہ جو مسواک کر رہے ہیں یہ مجھے چاہیے، آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے لی اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی۔ نبی اکرم وہ مسواک کرنے لگے، لیکن آپ کو کچھ سخت محسوس ہوئی، اب دانت اتنے مضبوط نہیں رہے، آخری وقت ہے اس لیے کچھ کڑی سخت محسوس ہوئی، تو آپ نے وہ مسواک حضرت عائشہ کو دے دی
اور اشارہ کیا یعنی تم اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو۔ امی عائشہ پوچھتی ہیں کیا یہ مسواک سخت ہے؟ اشارہ کیا ہاں۔ کیا میں اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر دوں؟ اشارہ کیا ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ مسواک اپنے دانتوں میں دباتی ہیں اور اس کو کچل دیتی ہیں، دانتوں سے اس کو نرم کر دیتی ہیں، اور پھر اپنی جھوٹی مسواک اللہ کے نبی کو اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک کرنے لگتے ہیں۔ مسواک کرتے کرتے مسواک ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، آپ کی داڑھی کے اوپر گر جاتی ہے، اور پانی کے پیالے میں آپ اپنے ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں، اور پانی کے پیالے سے ہاتھ نکال کر آپ پانی سے کے پیالے میں ڈبویا ہوا ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختی ہے۔ یہ جملے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ پورا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینی ہے، موت کے لیے بڑی سختی ہے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخری وقت ہے اور مسواک اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ نے اس کو آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑا، لیکن اتنی اہمیت والی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض کا درجہ نہیں دیا۔ جانتے تھے جو گاؤں اور دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو بڑی آسانی سے مسواک مل جائے گی، لیکن جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے نماز سے پہلے مسواک ڈھونڈنے، اس لیے آپ نے اس کو فرضیت کا درجہ نہیں دیا، صرف اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میری امت کی اوپر مشکل نہ ہوتا، اگر میری امت کی اوپر دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت کے لیے یہ کام صعوبت بھرا نہ ہوتا، دشوار کن نہ ہوتا، پریشانی میں ڈالنے والا نہ ہوتا، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں اپنی امت کی اوپر ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، میں حکم دیتا ہوں ان کو کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں۔ نبی اکرم کا حکم فرضیت کا درجہ رکھتا ہے اگر میری امت پر دشوار نہیں ہوتا۔ دیکھیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری امت کے لیے یہ کام مشکل نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا، لیکن میں اس لیے فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری امت کے لیے کام مشکل ہے، لیکن آپ نے اس کی اہمیت برقرار رکھی، آخری وقت تک مسواک کر کے بتا دیا کہ دیکھو میری نظر میں مسواک کتنی اہم ہے، کہ انتقال سے پہلے بھی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو لے لی، اور کڑی تھی، سخت تھی، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھو اور اپنے دانتوں سے رکھ کر اس کو نرم کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا، یعنی سخت ہے پھر چھوڑ نہیں رہے، اس کو نرم کروا رہے ہیں، اس کو دانتوں سے کچلوا رہے ہیں اور پھر کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ یہ نبی اکرم کی نظروں میں مسواک کی اہمیت کتنی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے والے نوجوان مسواک کی اہمیت کیا جانے، اور مسواک کی اہمیت اتنی ہے تو کچھ لوگوں نے غلو بھی کر دیا اور ایسی ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثیں گڑھ ڈالی ہیں کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو
مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے, کتاب کھول لیں گے اور لوگوں کو درس دیں گے کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی, بغیر مسواک کے جو پڑھی جاتی ہے بغیر مسواک کیے ہوئے, تو مسواک کے ذریعے مسواک کر کے پڑھی ہوئی نماز 70 گنا زیادہ وزن رکھتی ہے اور 70 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سب موضوع اور من گھڑت روایت ہے. مسواک کی اہمیت ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. عند کل وضو بھی آیا, عند کل صلاۃ بھی آیا, عند کل مسجد بھی آیا. الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں. میں ہر وضو سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا, میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو ہر نماز سے پہلے میں مسواک کو فرض کر دیتا, لیکن میں فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری امت پر یہ کام مشکل ہے. یہ رحم ہے نبی اکرم کا. اگر فرض کر دیتے تو ذرا بتائیے کیا ہوتا. بغیر مسواک کیے ہوئے نماز نہیں ہوگی, فرض ہے نماز, فرض مسواک بھی فرض. اگر یہ کہہ دیتے اللہ کے رسول تو کیا ہوتا, آپ اندازہ لگا سکتے. یہ رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئیے ذرا وہ بھی ایک منظر دیکھیں, اور خاص طور پر وہ نوجوان ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں جو پوری رات کیرم بورڈ کھیلتے ہیں. وہ نوجوان بھی ذرا توجہ دیں جو پوری رات لائٹیں جلا کر پورے میدان میں اور کرکٹ میچ کھیلتے ہیں, یا انٹرنیشنل لیول پر ہونے والے میچ کو پوری رات جاگ کر ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر میچ دیکھ کر پوری رات خراب کرتے ہیں. وہ لوگ بھی ذرا نظر ڈالیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 3 صحابیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے. جاء 3 رہط, 3 صحابیوں پر مشتمل ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرتی ہے. الى بعض بیوت النبی, یہ آیا بعض ازواج النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے کے لیے. نبی نہیں ملے تو اللہ کے رسول کی کچھ بیویوں سے انہوں نے ملاقات کی اور پوچھا اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھتے ہیں, کتنے روزے رکھتے ہیں, کتنا سوتے ہیں, رات میں کتنا اٹھتے ہیں. پوری عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے نبی کی بعض بیویوں سے ملاقات کرتا ہے. 3 صحابیوں کا ایک وفد, اور بیویوں سے ملاقات کرنے کے بعد جب یہ وفد باہر آیا, یہ تینوں صحابہ باہر آئے تو کہنے لگے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم, کہاں ہماری عبادتیں اور کہاں نبی. اللہ کے نبی اگر عبادت نہ بھی کریں تو چلے گا کیونکہ وہ تو جنتی ہیں, ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی کی عبادت کرنے کا جو حال بتایا ہے وہ نبی کے لیے ٹھیک ہے, ہمیں نبی اکرم سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں, نبی تو جنتی ہیں, ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہے. ایسا ہے ان تینوں میں سے ایک صحابی نے کیا کہا, نقشہ دیکھیے. ایک نے کہا ہم آج کے بعد
رات بھر نماز پڑھیں گے اور کبھی سوئیں گے نہیں، ہر رات جاگیں گے اور پوری رات ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، عشاء کی نماز کے بعد ہم مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، نفل پہ نفل پڑھتے چلے جائیں گے، آج کے بعد ہم کبھی سوئیں گے نہیں، رات بھر ہم نمازوں میں گزار دیں گے۔ 3 صحابیوں میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی سویا نہیں کروں گا رات میں۔ دوسرے صحابی نے کیا کہا، رات تو تم نے لے لی، رات بھر تم عبادت کرو گے کبھی نہیں سو گے، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، یعنی میں پورے دن سال کے 12 مہینے میں روزے رکھوں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا، جب تک مجھے زندگی ہے اور میری جان میں جان ہے میں روزے کو ترک نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیسرا بچا، تیسرے نے کہا تم رات بھر نماز پڑھو گے، تم دن بھر روزہ رکھو گے، تو اب میں کیا کروں، دن تو تم نے لے لی، رات تم نے لے لی، میں بھی تو عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تیسرے نے بڑا عجیب ایک عبادت کا ایک تیسرا طریقہ ہے، اس نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوج، میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا، دن میں روزے رکھوں گا اور رات میں نماز پڑھوں گا، اور بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، یا میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بیوی کے قریب جانا پڑے گا، بیوی کے قریب جائیں گے تو بچے ہوں گے، بچے ہوں گے تو پھر بچوں کے لیے کماؤ اور ان کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو، ان کو پال پوس کے بڑا کرو، تو عبادت کا ٹائم ہمیں بیوی بچوں کی پرورش میں گزارنا پڑے۔ تو انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، یا میں شادی نہیں کروں گا، یا میں بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا اور دن بھر عبادت کروں گا، روزے رکھوں گا۔ یہ تیسرے نے اپنا طریقہ بتایا۔ تو 3 صحابی 3 جگہ بٹ گئے، ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں دن میں روزہ رکھوں گا کبھی چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ 3 لوگوں نے 3 قسم کی باتیں کہیں۔ رات بھر میچ کھیلنے والوں، جناب محمد الرسول اللہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ 3 صحابہ ایسا ایسا بولے، تو آپ ان تینوں کے پاس گئے، آپ ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے، اور جب ان تینوں کے پاس گئے تو آپ نے ان سے پوچھا انتم الذی قلتم کذا و کذا، یہ ہے بخاری شریف کتاب النکاح کے الفاظ، یہ ہے بخاری کی حدیث کتاب النکاح کے الفاظ، سمعت انتم الذی قلتم کذا و کذا، میں نے سنا ہے، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے وہ شخص موجود ہے جو کہہ رہا تھا میں دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بیوی اور بچوں کے قریب نہیں جاؤں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے کہا اے اللہ کے نبی، صاف دل کے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم ہی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں سے کیا کہا؟ وہ میچ نہیں دیکھ رہے تھے، میچ کھیل بھی نہیں رہے تھے، پوری رات جیو اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والا 2GB ڈاٹا بھی دیکھ کر ختم نہیں کر رہے تھے، بلکہ نماز پڑھنے کی بات اور روزہ رکھنے کی بات انہوں نے کہی تھی، نیک کام کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کر دیا اور فرمایا نہیں، تم رات بھر نماز پڑھنا چاہتے ہو، کہاں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم دن بھر روزہ رکھنا چاہتے ہو ہمیشہ، تمہارے لیے یہ کام بھی غلط ہے، نہیں کر سکتے۔ اور اے حضرت جی، تم بیوی بچوں کو چھوڑو گے، رات میں نماز اور دن میں روزہ؟ ہاں۔ تو کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ سے تم زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ صحابہ بولے اللہ کے نبی ہم کہاں، آپ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، آپ زیادہ ڈرتے ہیں۔
اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، آپ کو زیادہ ہے۔ تقویٰ تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر؟ نہیں، آپ ہی کے اندر ہے۔ تو کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرنے والا ہوں، تو میرا تو یہ حال ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں، 2 حصے میں سوتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک ہم رات کے 3 حصے کر لیتے ہیں، 2 حصہ میں سوتا ہوں اور آخری حصے میں اٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی میں ایک ایک کر کے ساری بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات میں سوتا ہوں، آنکھ کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ 2/3 رات گزر جانے کے بعد آخری حصے میں رات کے اٹھتا ہوں تو میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں اٹھتا ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں مہینے میں کچھ دن نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میرے پاس بیوی ہے، میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، اور 2/3 رات گزر جانے کے بعد رات میں اٹھ کر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، یعنی تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ پوری رات نماز میں گزار رہے ہو، غلط ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھو گے، کبھی نہیں چھوڑو گے، یہ بھی غلط ہے، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز اور روزے میں پڑے رہو تو یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا جو میں کر رہا ہوں وہی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم نے میری سنت سے منہ موڑا، میرے طریقے پر نہ چلے، رات بھر نماز پڑھتے رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے، اپنے بیوی بچوں کے قریب نہیں گئے، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، فلیس منی، تو آج کے بعد تم ہم میں سے نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے، اسلام کے اندر تمہاری انٹری نہیں ہوگی۔ غور کرو، رات بھر نمازوں میں گزار دینے والا انسان جب شریعت پہ نہیں چلتا ہے اور رات بھر نماز پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو یہ انسان اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ رات بھر میچ دیکھنے والے، رات بھر کیرم بورڈ کھیلنے والوں، تمہیں پوری رات کیرم بورڈ اور میچ کھیلنے میں گزارنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ ہمارے نبی نے پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیشہ ہر دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیرم بورڈ کھیل کر اپنا پورا دن برباد کرنے کی اور پورا میچ کھیل کر اپنی پوری رات برباد کرنے کی اجازت تمہیں کون سی شریعت میں مل گئی؟ ذرا اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ حساب و کتاب کا دن تو ایک متعین ہے، یوم الحساب، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی اپنے نفس، اپنے ضمیر، اپنے گریبانوں کا بٹن کھول کر، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے دل سے اپنا حساب لو، اپنا بھی محاسبہ کرو، احتساب نفس کرو کہ تمہیں کس نے اجازت دے دی پوری رات موبائل میں لگے رہنا، اور پوری رات جب تک یہ 2GB 4GB 5 ہم استعمال نہیں کر لیں گے ہم سوئیں گے نہیں، اور ہر رات اس کو معمول بنا لینا، یہ اجازت کس نے دی؟ شریعت۔ یہ نبی اکرم کی رحمت ہے۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو، رات بھر نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے، تم ہمیشہ روزہ رکھو گے، بڑا اچھا کام ہے، آپ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ ایک آدمی جب رات بھر نماز یہ پڑھتا رہے گا تو دن میں پھر وہ محنت نہیں کر پائے گا، مزدوری نہیں کر پائے گا، رزق حلال نہیں کما پائے گا، پھر وہ اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرو۔ آپ نے ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے کو منع کر دیا۔ جب تم دن بھر روزہ ہی رکھتے رہو گے اور ہمیشہ رکھو گے تو نحیف اور کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری تندرست صحت خراب ہو جائے گی۔ جب صحت خراب ہو جائے گی تو تم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت نہیں کر سکتے ہو، جلدی قبر کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے، پھر تمہاری بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ نے دن بھر روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔
آپ نے پوری پوری رات عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور 2/3 گزر جانے کے بعد آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو نفلی. اللہ کے یہاں ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے. اگر تم نے 3 روزے رکھ لیے مہینے میں تو تمہیں 30 روزوں کا ثواب ملے گا. ہر مہینے 3 روزے رکھ لو تو گویا کہ تم نے پورے مہینے روزے رکھ لیے ہیں. آپ نے پورے مہینے روزے رکھنے سے منع کر دیا, صرف مہینے میں 3 روزے رکھنے کی پرمیشن بھی دے دی تاکہ تمہیں ثواب بھی ملتا رہے, روزہ بھی رکھتے رہو اور اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہو, اور محنت و مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا اور پلا بھی سکو. یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ مومنوں کے لیے کچھ خاص مہربان ہے. یہ ہے اس کی رحمت. آئیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 3 راتوں میں آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی, جس کو ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں اور تراویح بھی. پہلی رات پڑھائی, کافی لوگوں نے پڑھی. دوسری رات پڑھائی, پہلے سے زیادہ لوگ مسجد میں آئے. تیسری رات میں پڑھائی تو مسجد کھچا کھچ بھر گئی. چوتھی رات اللہ کے رسول نہیں آئے بلکہ اپنے حجرے سے خبر بھجوا دی کہ جس کو بھی یہ نماز پڑھنا ہے الگ الگ پڑھ لے, یا 2 4 5 6 لوگ جمع ہو کر ایک کو امام بنا لیں اور وہ ان کو نماز پڑھا دے. جس کو پڑھنا ہو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے, میں نہیں پڑھاؤں گا. صبح جب اللہ کے نبی واپس آئے, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اچھا لگ رہا تھا جب آپ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ اس کو پڑھاتے رہیں اور پورے رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں. ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کی رات بھی نکلنا چاہتا تھا, میں چاہتا تھا کہ کل پڑھاؤں, لیکن کل میں اس لیے نہیں آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ پہلی رات ہم نے تراویح پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اچھا خاصا اضافہ تھا, دوسری رات میں جب میں نے نماز پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اور مزید اضافہ ہو گیا, جب تیسری رات میں نے تراویح پڑھائی تو پوری کی پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی. مجھے ڈر محسوس ہوا ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ رب العالمین دیکھ کر جبرائیل امین کو بھیج دے اور یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے, ہمارے ذریعے یہ حکم نافذ نہ کروا دے اللہ تعالیٰ کہ آج کے بعد یہ نماز تمہارے اوپر, تمہاری امت کے اوپر یہ نماز فرض کر دی گئی. مجھے اس بات کا ڈر لگا یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے, جبرائیل امین اللہ کی طرف سے فرضیت کا اعلان لے کے نہ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ نماز تراویح کو فرض کر دیا ہے. مجھے ڈر لگا اس لیے میں نہیں آیا. میرے بھائیوں, نبی اکرم نے 3 رات نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی, لیکن چوتھی رات میں آپ نہیں آئے. چوتھی رات میں آپ نہیں آئے. وجہ کیا بتائی؟ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ میری امت پر فرض نہ کر دے. اگر میری امت پر یہ نماز فرض کر دی جائے اور پھر میری امت نہ پڑھ پائے تو جہنم کے قریب چلی جائے گی. یہ نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھیے کہ آپ چوتھی رات نماز پڑھانے ہی نہیں نکلے. کیوں؟ کیونکہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. میری امت پر نبی اکرم کا چوتھی رات میں نہ نکلنا رحمت ہے امت کے لیے. فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ مسواک فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ رات رات بھر عبادت اور دن دن بھر کے روزے فرض کر دیے جاتے. اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں بہت اچھا کرو, آج بہت اچھا عمل کرو, تو کیا ہوتا؟ ہم کہاں ہوتے آج؟ یہ صورتحال دیکھیے, اپنے ضمیر سے پوچھئے, اپنے دل سے پوچھئے, قرآن نے کتنی صحیح
फजीलत बयान की मोहम्मद रसूलुल्लाह की। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के, मुसलमानों के फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं और मोमिनों के साथ उनकी रहमत कुछ खास है। कितनी खास रहमत है। आइए एक और चीज बताएं, और बहुत प्यारी चीज, और सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, मुझ तक, सारे नबियों को जब भी इस दुनिया में भेजा तो उनको एक इख्तियारी दुआ दी। इख्तियारी दुआ समझते हो? इख्तियारी दुआ दी कि हम तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करें या न करें ये मेरी मर्जी, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम मांगो, तुम्हारी वो हम जरूर सुनेंगे। इसको कहते हैं इख्तियारी दुआ। एक दुआ हम जरूर सुनेंगे तुम्हारी, जो भी तुम मांगना चाहो मांगो। आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबियों ने वो इख्तियारी दुआ मांगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर नबी से कहा मांगो हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने जल्दी कर ली। अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिया था कि मांगो, एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी मर्जी, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने मांग ली। जब मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने एक इख्तियारी दुआ मुझे भी दी। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांग लीजिए, आप भी दुनिया में क्या मांगना चाहते हैं, आपको भी इख्तियार है। मैंने सारे नबियों को एक इख्तियारी दुआ दी और उनकी सुनी, उनको इस दुनिया में नवाजा। आपको भी एक इख्तियारी दुआ दे रहा हूं, जो मांगेंगे हम देंगे। बताइए क्या चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसका जिक्र हजरत आयशा सिद्दीका से किया कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इख्तियारी दुआ दी है। हजरत आयशा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी मौका अच्छा है, आए मेरे प्यारे शोहर मौका बड़ा अच्छा है। जब अल्लाह ने इख्तियारी दुआ दी है तो आप अल्लाह से सोना मांग लो, चांदी मांग लो, ऐसी चीज मांग लो कि हमें जिंदगी भर पेट पे पत्थर न बांधना पड़े, हमें फाके ना करना पड़े, हमें मुसीबतें न झेलना पड़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं उस मौके पर अल्लाह से ये कहता कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, जहां मैं चलना चाहूं चलूं और ये पहाड़ भी मेरे साथ चले, तो अल्लाह ताला मेरे लिए उस ओहद पहाड़ को भी सोने का बना देता। काबे के रब की कसम, जहां मैं चलता वो पहाड़ भी सोने का मेरे साथ साथ चलता। मेरी बीवी आयशा मुझसे कह भी रही थी कि अल्लाह के नबी, आए मेरे प्यारे शौहर, जब अल्लाह ने इख्तियार दिया ही है तो मांग लो, क्यों नहीं मांगते हो। फख्तबातु, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी, मैंने उस दुआ को छिपा लिया। सारे नबियों ने जल्दी की, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। अल्लाह ने इख्तियार दिया, मांग लो। मैं चाहता तो ओहद पहाड़ भी मेरे लिए सोने का बन जाता, जहां मैं चलता पहाड़ मेरे साथ साथ चलता। मैं जो मांगता अल्लाह मुझे देता, लेकिन मैंने नहीं मांगा। फिर हजरत आयशा कहती हैं, आप मांग नहीं रहे, लेकिन इस दुआ को आखिर जब आपको हक दिया है तो नहीं मांगेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मांगूंगा लेकिन दुनिया में नहीं। इख्तबा तो दावती आयशा, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं आज इस दुआ को नहीं मांगूंगा। मुसलमानों गौर करो, आए घसिया घाट के इस बड़े मैदान में जमा होकर सुनने वालों सुनो,
حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس دعا کو آپ کب مانگیں گے؟ کہتے اللہ کے نبی عائشہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، میری امت نفسی نفسی چلا رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشان حال ہوں گے، سورج سما نیزے کے فاصلے پر یعنی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج اور سورج کی پوری گرمی زمین کی اوپر گر پڑ رہی ہوگی، اور سارے انسانوں کے جسموں سے ان کے سروں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ان کے قدموں پہ گر رہا ہوگا، اور پسینے میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں کے برابر، کچھ پنڈلی کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ گھٹنوں کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ کاندھے کے برابر، اور کچھ اس میں گوتے لگا رہے ہوں گے۔ میری امت نفسا نفسی کے عالم بھی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ سے اس دعا کو مانگوں گا اور کہوں گا الہ العالمین، سارے نبیوں کو تو نے ایک اختیاری دعا دی، انہوں نے دنیا میں اپنی اپنی دعا مانگ لی، اللہ میرا بھی حق تھا، اللہ مجھے بھی ایک دعا مانگنے کا حق تھا، اور تو نے مجھے بھی وہ دعا دی تھی کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے دنیا میں کچھ نہیں مانگا، میری وہ دعا باقی ہے، اے اللہ آج مجھے حق دے، آج مجھے اجازت دے کہ میں دعا مانگوں، اے اللہ میری دعا تو سن لے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اس دعا کے مانگنے کی اجازت دے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی تو قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ امام کائنات کی زبان سے نکلا شفاعۃ لامتی، قیامت کے دن جب اللہ مجھے دعا مانگنے کا حکم دے گا، اجازت دے گا کہ میں یہاں تمہاری سن لوں گا، اختیار ہے تمہیں بتاؤ کیا مانگتے ہو، اس وقت میں اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا، اور اللہ مجھے شفاعت کا حق دے گا کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ حق تمہیں دیا، تم کچھ گناہگار لوگوں کی شفاعت کرا سکتے ہو، ان کو جنت میں لے جانے کا حق رکھتے ہو، جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ یہ امت کے لیے رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ دعا اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ آپ دن بھر جو محنت کرتے ہو کس کے لیے کرتے ہو؟ اپنے لیے نہیں کرتے ہو، معاف کیجئے گا، آپ کو تو 2 روٹی کھانا ہے، کہیں بھی مل جائے گی۔ آپ جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو، آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آپ کماتے ہیں، ان کے فیوچر کے لیے۔ اللہ کے رسول کو پورا اختیار تھا، آپ چاہتے تو اللہ سے ایسی دعا اس دنیا میں مانگ سکتے تھے کہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے۔ صفا اور مروہ کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے، احد پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جاتا، اور جہاں آپ چلتے مکے کے یہ پہاڑ اور مدینے کی وہ وادیاں بھی آپ کے ساتھ چلتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، اور وہ دعا بھی چھپا لی، اختبات و دعوتی، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، اللہ سے قیامت کے دن میں مانگوں گا۔ اما عائشہ پوچھتی ہے تو قیامت کے دن کیا مانگیں گے؟ کہتی ہے شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کا سوال کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے رسول کی رحمت امت کے ساتھ۔ امت کیا کر رہی ہے؟ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے گا اس امت کا کیا حال ہے۔ مولوی جرجیز کی پوری تقریر سننے کے بعد مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے گا، صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر آپ کی مسجدیں بتا دیں گی کہ آج کے اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے، کتنا اثر ہوا ہے۔ یہ صورتحال، یہ نبی اکرم کی رحمت۔ آؤ ایک اور نقشہ دکھاتا ہوں رحمت کا، امت کے لیے رحمت، ہمارے آپ کے لیے رحمت۔ کتنا مہربان تھے وہ رسول ہمارے اور آپ کے اوپر، کبھی غور کیا؟ معراج ہوئی، سفر معراج پہ گئے، براق کے ذریعے
اور اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی اکرم کو ایک تحفہ دیا. تحفہ کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز نبی اکرم پر اور آپ کی امت پر فرض کر دی گئی. ذرا نقشہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ اللہ نے کیا دیا؟ جاؤ اے محمد، آپ اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز میں نے فرض کر دی. بڑے خوش، 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے. لے کے چلے آ رہے ہیں، لے کے چلے آ رہے ہیں. چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو تحفہ ملا ہے وہ تحفہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ہماری امت پر اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کتنے وقت کی نماز؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے وقت کی نماز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 وقت کی نماز. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ اللہ کے پاس چاہیے. 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہیں. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، 50 وقت کی نماز بہت زیادہ نہیں ہے، ہم اور ہماری امت پڑھ لے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ کہا جو حدیث کی کتابوں میں اس طریقے سے درج ہے، ان امتک لا تطیق. محمد آپ پڑھ لیں گے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی. جملے پر غور کیجئے، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. موسیٰ تم بھی نبی بن کر گئے تھے، تمہیں تجربہ ہے، تمہاری امت کا حال تمہیں معلوم ہے، کیا میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. پھر گئے اللہ کے پاس. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے 50 وقت کی نماز بھی لے کے چلے آئے. موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت کا نام سنا. اے اللہ، جب میری امت 50 وقت کی پڑھ نہیں سکتی تو پھر کیا فائدہ؟ پھر تو میری امت جہنم میں چلی جائے گی. میں کیسے دیکھ لوں گا اپنی امت کو جہنم میں جاتے ہوئے؟ امت کا نام سنا تو اللہ کے پاس دوبارہ گئے. اللہ نے کہا محمد اب کیا ہوا؟ اللہ 50 وقت کی زیادہ ہے. اچھا، کنسیشن چاہتے ہو، ڈسکاؤنٹ، نماز میں کمی چاہتے ہو؟ جی اچھا جاؤ، میں نے 10 وقت کی کم کر دی. 40 تو ٹھیک ہے. ہاں 50 بار یہ واقعہ سنا ہوگا. آئیے ذرا ہم سے سنیے. پھر آئے، پھر اسی آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے. اللہ نے کم کیا؟ ہاں کیا. ماشاء اللہ. کتنے وقت کی رہ گئی؟ کہا 40. موسیٰ نے کھینچ کے کہا 40؟ کیا ہوا؟ ارے بہت زیادہ ہے. ارے تم نے کم کرنے کے لیے بھیجا، میں کم کرنے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی. کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے. اے موسیٰ ٹھیک ہے، 10 وقت کی کم ہوئی نا، کچھ تو کنسیشن ملا ہے نا. ان امتک لا تطیق. اے محمد اپنے حساب سے مت سوچو، آپ تو 50 نہیں 100 وقت کی بھی پڑھ لو گے، لیکن آپ کی امت 40 وقت کی نہیں پڑھ سکے گی. کیا قیامت کے دن 40 وقت کی نماز نہ پڑھنے کے ہوئی بس اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا کر لو گے؟ نہیں. تو پھر جاؤ. پھر گئے. اللہ نے کہا ارے اب کیا ہوا؟ اللہ 40 بھی زیادہ ہیں. اچھا تو اور کم کر دوں؟ ہاں. اچھا جاؤ 10 اور کم کر دیا، 30 وقت کی. پھر آئے موسیٰ. ہاں آدھی کے قریب ہو گئی. 50 میں سے 20 چلی گئی، 30 رہ گئی. کہا 30؟
کہ دیکھو موسیٰ اب مت کہنا زیادہ ہے. ہاں ہے، آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہو، لیکن ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی. موسیٰ کا تجربہ دیکھیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں موسیٰ تم کہہ رہے ہو تو ایک بار اور چلا جاتا ہوں. اللہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ اللہ 30 بھی زیادہ ہیں. اچھا جاؤ 10 اور کم 20. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں موسیٰ تم بار بار بھیج رہے ہو، اب میں جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے آدھی سے زیادہ کم کر دی. 50 میں سے 30 کم ہو گئی، 20 رہ گئی. اب 20 وقت کی تو میری امت پڑھ ہی لے گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو پرابلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی 20 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. ایک تجربے کار نبی کی بات ہے، اس لیے میں آپ کو ایک بار اور بھیجتا ہوں کہ چلے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجئے، اللہ رب العالمین سے گزارش کیجئے ان امتک لا تطیق، آپ کی امت 20 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی. اللہ کے نبی پھر گئے. اللہ نے کہا کیا اب کیا ہوا؟ 50 میں سے 30 کم کر دی، 20 رہ گئی. پھر اللہ اور کم کر دو، زیادہ ہے یہ بھی. اچھا جاؤ 10 اور کم کر دی، 10 رہ گئی. اب آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ اب تو لگ بھگ سب ختم ہی ہو گئی. اچھا تو کتنی؟ ایک وقت کی؟ نہیں نہیں نہیں. پھر کہا موسیٰ اس کو ادھر جا کے چھوڑ دو. سنیے موسیٰ نے کہا کتنی؟ کہا 50 میں سے سمجھ لو کہ بہت کم. اللہ نے 40 کم کر دی، 10 رہ گئی. موسیٰ نے کہا کہ 10 رہ گئی؟ کتنی کم کر دی؟ کہا 10 اور کم کرنی، 10 رہ گئی. کہا 10؟ ہاں. اے موسیٰ اب مت بھیجنا، 50 میں سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10. اب میں جانے والا نہیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا اے محمد پھر آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میری بات سنیے. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر صرف 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، صبح اور شام. آپ کہہ رہے ہیں 10 وقت کی اللہ نے کر دی، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی امت 10 وقت کی نماز پڑھ لے گی. مجھ سے سیکھو، میری امت سے سیکھو. میری امت 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھ لے گی؟ ان امتک لا تطیق، 10 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے آپ کی امت کے اندر. جائیے ایک بار اور جائیے، اللہ رب العالمین کم کر دے گا. اور سنو 10 کم ہو رہی ہیں، 10 اور کم ہو جائیں گی تو کچھ بچے گا ہی نہیں. موسیٰ 10 ختم کر دے گا پھر کچھ بچے گا ہی نہیں، تو پھر تحفے کا فائدہ کیا؟ ارے جاؤ تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے. گئے. اللہ نے کہا محمد اب کیا ہوا؟ اب تو 10 کر دی. اللہ کے نبی نے اب نام لے دیا. پڑھیے سنن بیہقی، امام بیہقی کی. اللہ موسیٰ کہہ رہا میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، تو آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ اور کم کر دے. اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ. اے محمد میں تمہاری 10 نمازوں میں سے 5 اور کم کر دیتا ہوں. اب 5 وقت کی نماز تم پر اور تمہاری امت پر فرض ہے. جاؤ یہ تحفہ لے کے جاؤ. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام مل گئے. موسیٰ نے کہا کتنا کم ہوا؟ اب میں نہیں بتاؤں گا.
کیوں کیا ہوا؟ پھر تم بھیجنے کی بات کرو گے اور اب میں جاؤں گا نہیں. کیوں؟ تعداد تو بتاؤ کتنی؟ کا 5. کا یہ بھی زیادہ نہ بنی رہنے دیجیے، اب نہیں جاؤں گا. ارے میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت پڑھ لے گی. میں محنت کروں گا، فضیلت بیان کروں گا، لیکن اب میں بار بار نہیں جاؤں گا. ایک بار اور چلے جاؤ محمد. یہاں اللہ کے رسول قسم کھا لیتے ہیں، موسیٰ مجھے قسم ہے اپنے رب کے عزت و جلال کی، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے، کتنی بار جا کر کم کراؤں. نہیں، جیسے یہاں قسم کھائی مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، کتنی کم کراؤں. غیر سے آواز آتی ہے، محمد تم مجھ سے شرما گئے، آئے محمد تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے. اگر تم ایک بار اور چلے آتے میرے پاس تو قسم میں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں مجھے اپنے کبریائی کی میں تمہاری نمازوں میں اور کمی کر دیتا اور تخفیف کر دیتا، لیکن تم شرما گئے اور تم نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ قسم میں مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی اب نہیں جاؤں گا. تو مجھے بھی قسم ہے کہ اب میں 5 سے کم نہیں کروں گا. اپنی کبریائی کی میں نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر اب فرض کر دی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لے چلے جاتے نا، ایک بار کم ہو جاتی نا. ہم کو کیا معلوم تھا. اچھا، کتنے لوگ یہاں خوش ہو رہے ہوں گے اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اتنی بار چلے گئے، ایک بار اور چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. 2 وقت کی رہ جاتی، صبح اٹھ جاؤ پڑھ لو، شام کو سونے سے پہلے پڑھ لو، دن کا جھمیلا ختم. لیکن حقیقت ہے یہ موسیٰ کا تجربہ، موسیٰ کی امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پڑھنے والے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. اور نہ پڑھنے والے 2 وقت کی اور 3 وقت کی تو چھوڑو، جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعہ تک کی نماز اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے، عید اور بقرعید بھی نہیں. اس کا مشاہدہ کر کے اپنے سماج میں آپ دیکھ لو، کیا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ نماز سے پہلے مسجد میں، اذان سے پہلے مسجد میں جانے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن یقین جانیے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جس کو 2 ٹائم نہیں پڑھنا تو وہ جمعہ تک کی نماز سے محروم ہے، اور جمعہ تک اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے. اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی قسمت میرے بھائیوں. جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. گنجائش ہے، رعایت ہے، لیکن معاف نہیں ہے. کنڈیشن میں تبدیلی ہے لیکن معاف نہیں ہے. اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، لیکن پڑھنا ہے. بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھنا ہے. کروٹیں نہیں بدل پا رہے ہو، ادھر ادھر نہیں گھوم پا رہے ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھنا ہے. پورے بدن کا اشارہ نہیں کر پا رہے ہو تو زبان سے الفاظ نکالیے، حرکت دیجیے، لیکن پڑھنا ہے. بالفرض آپ کو کسی ظالم آدمی نے کسی پیڑ سے باندھ دیا ہے یا کسی کھمبے سے باندھ دیا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کو نہ وضو بنانے دیا جا رہا ہے، نہ غسل کرنے دیا جا رہا ہے، نہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی آپ کے اوپر معاف نہیں ہے. آپ کو باندھ دیا گیا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ اس سے ایک بار کہیے کہ مجھے وضو بنانے کی اجازت دے دے. اجازت دیتا ہے تو ٹھیک، وضو بنا لیجئے. اجازت نہیں دیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بغیر
वजू के तुम्हें नमाज पढ़ना है, नियत कर लो, आय अल्लाह अगर मेरे हाथ पैर खुले हुए होते तो मैं वजू जरूर बना लेता। इस नियत पर भी तुम्हें वजू का सवाब मिलेगा, क्योंकि वजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, वजू का वक्त है, वजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो नियत से ही वजू कर लो। आय अल्लाह मैंने वजू की नियत कर ली, क्योंकि मुझे जालिम ने बांध दिया, वजू नहीं बनाने दिया जा रहा है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आपका चेहरा है। आप उससे कहिए कि मुझे इस तरफ किबले की तरफ मेरा चेहरा कर दो। अगर उसने कर दिया तो ठीक, अगर नहीं करने दे रहा है तो कहिए अल्लाह मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं, लेकिन तू तो हर तरफ है, तेरा रुख तो हर तरफ है। अय अल्लाह मैंने नियत कर ली कि मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, अगरचे मुझे किबले की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और आप उसी हाल में नियत नहीं बांध पा रहे हैं, मत बांधिए। रुकू नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। सजदा नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। लेकिन नमाज आपको उस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगी, जबान चलाना पड़ेगी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना पड़ेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला। लोगों इस कंडीशन में भी नमाज माफ नहीं है। कैसे तुम अपने नरम गरम बिस्तरों पे सोना गवारा कर लेते हो? मुअज्जिन की आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और तुम अपने बिस्तरों पर आजान सुनने के बाद भी अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ना गवारा नहीं करते हो। यहाँ हाथ पैर बंधे हैं, नमाज उस हाल में भी पढ़ना है। जालिमों ने तुम्हें बांध दिया है, कुर्सी से बांध दिया, चटाई में लपेट दिया, अजान का वक्त हो गया, वजू नहीं बनाने दिया जा रहा तो बगैर वजू के नमाज पढ़ो। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा तो बगैर किबले की तरफ चेहरा करो। हाथ पैर नहीं चलाने दिया जा रहा तो जबान के से अल्फाज निकाल कर नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो। लेकिन पढ़ना उस हाल में भी है, माफ किसी कंडीशन में नहीं है। कंडीशनें बदल दी जा सकती हैं, लेकिन नमाज माफ नहीं है। यहां जुमा तक नसीब नहीं होता है हमारे कुछ लोगों को। नहीं, मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने, मरेंगे जिंदा रहेंगे तब मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी या नहीं है। इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है मेरे भाइयों। और सोचो किसी ने हमें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी, बांध दिया, रिमोट पे ले लिया, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कुर्सी पे बिठा के रस्सी से बांध दिया। अजान का टाइम हो गया, हमें मालूम है अजान का टाइम है, अब वुजू भी नहीं बनाने दिया जा रहा है, गुस्ल भी नहीं करने दिया जा रहा है, और नमाज का टाइम हो गया। नियत कर लीजिए, अल्लाह मैं वुजू की नियत करता हूँ, जबान से नहीं दिल में। अल्लाह अगर हाथ पैर खुले होते तो मैं वुजू बनाता, लेकिन हाथ पैर नहीं खुले। यहीं से आप नमाज शुरू कर दीजिए। फर्ज पढ़ रहे हो तो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप इकामत कहिए और वहीं पर शुरू कर दीजिए अल्लाहु अकबर। हाथ तो उठेंगे नहीं, हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, कह दीजिए अल्लाहु अकबर। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा था, बादशाह ने इतना मारा था कि उनके दोनों हाथ टूट गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने ऐसे हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी अल्लाहु अकबर। न हाथ कानों तक उड़ रहे हैं, न हाथ सीने पर बंध रहे हैं, ऐसे उन्होंने नमाज पढ़ी अल्लाहु अकबर। आज भी मक्के में चले जाओ, आज भी सऊदिया में चले जाओ, इमाम मालिक के मानने वाले आज भी आपको हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मजबूरी में नमाज हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी, लेकिन ये बेचारे आप देखेंगे बिना किसी मजबूरी के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। जब मारा ही इतना है कि हाथ उठ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने बगैर हाथ उठाए और सीने पर बांधे हाथ लटकाए लटकाए नमाज पढ़ी। मैं कहना ये चाहता हूं कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। कंडीशन तो बदली जा सकती है, लेकिन नमाज में यहां तक के सहाबा किराम जब जंग हुआ करती थी तो उसमें भी नमाज पढ़ा करते थे।
دو قومیں، دو فوجیں ہو جایا کرتی تھیں، ایک فوج کافروں کا مقابلہ کرتی تھی اور دوسری فوج جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ جب یہ قوم نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو دوسری قوم جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتی تھی، اور نماز پڑھنے والے لوگ جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتے تھے، اور جو لوگ پہلے سے جنگ کو سنبھالے ہوئے تھے وہ جاتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے۔ غور کرو، جنگ ہو رہی ہو، کافروں سے لڑ رہے ہو، اور ایسے موقع پر اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز یہاں پر بھی پڑھنا پڑتی ہے، نماز ادھر بھی معاف نہیں ہے۔ غور کیجئے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ہمارا جنگ میں لڑنا ضروری ہے، ایسے موقع پر بھی 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ نماز پڑھے گا، دوسرا گروہ جنگ لڑے گا۔ نماز پڑھنے والا جب نماز سے فارغ ہوگا تو لڑائی لڑے گا، اور جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے وہ اب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور ہلکی ہلکی صورتیں، ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں گے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی پوری 3 پڑھیں گے، اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ سفر میں اور جہاد کی جنگ کے موقع پر نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جب ابو لولو نے، فیروز نے جب تیر مارا تو ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا نماز کی حالت میں، جب ان کو بے ہوش ہو گئے، جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، لیکن خون پیٹ سے اتنا نکل گیا کہ کھانا کھلایا جا رہا تھا تو ان کے پیٹ سے باہر آ جاتا تھا، دودھ پلایا جاتا تھا منہ سے تو پیٹ سے وہ باہر نکل جاتا تھا۔ کسی نے کہا امیر المومنین، اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے؟ فرمایا نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، میرا پیٹ پھٹ گیا، پانی بھی منہ سے پیتا ہوں تو پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی مجھے پڑھنا تھی اس لیے پڑھ لی۔ فرمایا اگر کوئی دوسرا آدمی اس حال میں نماز چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لمن ترک لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس حال میں اگر اس کو ہوش ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ہوش میں ہوں، اس حال میں اگر ہے اور ہوش میں ہے تو نماز اس کو اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گا۔ اگر اس حال میں ہوش میں ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہے اور ہوش میں، نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ اگر اس حال میں نماز نہیں پڑھتا تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حالت تندرستی میں ہٹا کھٹا موٹا ہونے کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کا اسلام میں کتنا حصہ ہوگا؟ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو، 50 سے 40 کروائی، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5۔ کہا اب مجھے شرم آتی ہے بار بار جانے میں۔ اللہ نے کہا جاؤ، لیکن بار بار گئے۔ کیوں گئے؟ میری امت نہیں پڑھ پائے گی اتنی، اس لیے بار بار۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کو کتنا بار پڑھا جائے، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ یہ مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا غور کرو، ایک صحابی تیروں کا ایک بنڈل بنایا، 15-20 تیر کے اکٹھا کر کے گٹھری بنائی، اور تیر میں آپ نے دیکھا ہوگا آگے کا حصہ نوکدار ہوتا ہے، نوکدار جب وہ چھوڑتے ہیں تو وہی نوک کسی کو لگتی ہے جہاں مارنا ہوتا ہے، تو نوک کا حصہ، اور ایسے لٹکاتے ہوئے جا رہے تھے، ایسے چل رہے تھے، ایک ہاتھ میں تیر اور وہ چل رہے تھے۔ وضو بنا کر اسی حال میں مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے دیکھا تیر کا حصہ، نوک والا حصہ آگے ہے، اور یہ صحابی ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ رحمت للعالمین کا رحم دیکھیے، آپ نے کہا آئے صحابی، آپ نے کہا اس شخص سے جو تیر لے کے چل رہا تھا، آپ نے کہا تیر کے سروں کو اپنی مٹھی سے مضبوطی سے پکڑو، تیر کے سروں کو مضبوطی سے پکڑو، کئی لا تخدش مسلمن، کہیں کسی تیر کی نوک سے کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے۔ رحمت دیکھیے نبی اکرم کی۔ آپ نے دیکھا صحابی تیر لے کے جا رہے ہیں، ادھر مسجد میں اور بھی صحابہ جا رہے ہیں،
ایسا نہ ہو کہ آگے والا تیر کی نوک کسی دوسرے صحابی کی چپ جائے. کیا کہتے ہیں کہ تیر کے آگے والے حصے کو پکڑ لو مضبوطی سے اور ہاتھ مت ہلاؤ. کئی لا تختشوا مسلمن، تمہارے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان صحابی کو لگ کر اس کو زخمی نہ کر دے. امام کائنات کی نظر کتنی تیز ہے. آپ صحابی کے تیروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ تیر چبھ نہ جائے. سچ کہا، عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تمہارے چبھتا ہے، درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے. یہ احساس اللہ کے نبی کے اندر تھا. اتنا بھی گوارا نہیں کیا. جو نبی تیر کی نوک کسی مسلمان کو لگ جائے اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، وہ نبی کیسے گوارا کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے. کوئی مسلمان اپنی بندوق یا پسٹل یا AK-47 یا تمنچا نکال کر اس کی گولی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے. آپ اندازہ لگائیے، جو نبی تیر کی نوک چبھ جائے کسی کو اتنا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو تیر کی نوک چبھے، وہ نبی کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گردن اڑا دے. اسی لیے فرمایا نہیں، قیامت کے دن یجیء القاتل یجیء المقتول، مقتول اس حال میں لایا جائے گا جس کو قتل کیا گیا ہوگا. ایک قاتل نے کسی آدمی کو مارا، مقتول کو مارا. اس مقتول کو قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر لائے گا، اس کو کھینچتا ہوا لائے گا. جو مارا گیا دنیا میں وہ اس قاتل کو جس نے اس کو مارا تھا دنیا میں، اس کا سر پکڑ کر لائے گا اور اس کو کھینچتے ہوئے لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. لما قتلنی فصل لما قتلنی، اے اللہ ھذا القاتل فصل لما قتلنی، اے اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا، میں اس کو کھینچ کر تیرے پاس لے آیا. اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا. اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. مجھے تو کوئی وجہ معلوم نہیں پڑ رہی ہے، اس نے مجھے مارا تو کیوں مارا یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا. اس نے مجھے مارا ہی نہیں تھا بلکہ میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو اس نے مجھے مار کر یتیم کر دیا تھا. اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا، اس نے کیوں قتل کیا تھا. مقتول قاتل کو کھینچ کے لائے گا. بہت آسان ہے کسی کو مار دینا، بہت آسان ہے کسی کی گردن اڑا دینا، بہت آسان ہے کسی کو بندوق کی گولی مار دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اس رب کے عزت و جلال کی، اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری زمین والے اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں، اشترکوا فی دم مسلمین، ایک مسلمان کے قتل کرنے میں آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور دنیا کے ساری انسانیت مل جائے، آدم کی ساری اولاد یعنی پوری دنیا مل کر ایک مومن کو قتل کر دے، ایک مسلمان کو قتل کر دے، تو قیامت کے دن اس ایک مسلمان کو قتل کرنے والے سارے فرشتوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین لاکب اللہ النار، اللہ رب العالمین اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا. اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو قتل کرنے والے فرشتے اور دنیا میں ساری دنیا کے لوگ ہیں. اللہ پوری دنیا انسانیت کو اور آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا اگر وہ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہے. تو ایک مسلمان کی عزت و احترام یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ
کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے بھی مل جائیں اور پوری دنیا کے انسان مل جائیں اور سب نے مل کر ایک مسلمان کو مارا تو اللہ کہہ رہا کہ میں سارے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور ساری انسانیت کو بھی جہنم میں پھینک دوں گا، ڈھکیل دوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا ایک مسلمان ہی تو مرا ہے۔ ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں یہ ہے، ایک مسلمان کی قدر اور اس کی منزلت اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ ہم ابھی ہیں کہاں؟ کتنا آسان ہے ماں کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو بہن کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو اس کی بیٹی کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے اس کے اوپر جھوٹ اور تہمت لگانا اور الزامات کے انبار لگا دینا، بہت آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو کتنی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے رحمت سکھلائی۔